اور فطرت کے فیصلے کو اپنے تجربے کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی نعرہ بازی نہیں ناظرین کرام۔ اے میرے ہم وطنوں، آپ کو میں وہ خبر دینے لگا ہوں جو خبر اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کوئی دے سکتا ہے، لیکن میں نے یہ سر ہتھیلی پر رکھ لیا ہے کیونکہ میں اپنے ملک کو ڈوبتا اور ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہم اپنے بجٹ کا کثیر حصہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے فوج کو دیتے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، صرف ایک فرد کو ہرانے کے لیے، دبانے کے لیے اور توڑنے کے لیے، اسے عوام سے دور رکھنے کے لیے، عوام کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت کم کرنے کی ناجائز اور ناکام کوشش میں اس کا کثیر حصہ ISPR اس طرح لٹا رہی ہے جس طرح کوئی شرابی اپنے گھر کی تمام اشیاء بیچ کر کسی طوائف کے کوٹھے پر جا کر نشے میں دھت ساری دولت اس کے اوپر ایک نغمے پر لٹا کے آ جائے۔ آپ کے ISPR نے اپنی یعنی فوج کی ریپوٹیشن اپنے تئیں آسمان کو چھوانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے اب ٹی وی پر کروڑوں روپے کے روزانہ اور ہر گھنٹے کے بعد پروگرامز دینے شروع کر دیے۔ اوپر لوگو ہوتا ہے ISPR کا، اور ISPR کا بجٹ چیک ہو نہیں تو مستقبل میں ہوگا کہ ایک شخص عمران خان کو دبانے کے لیے، اس کے بالمقابل اپنے آپ کو جائز ثابت کرنے کے لیے آپ کی اور میری دولت سے کس طرح نوازا گیا ٹی وی چینلز کو، نجی ٹی وی چینلز کو۔ ISPR اتنی بھاری تنخواہیں دیتا ہے اپنے چابی والے کھلونوں کو کہ آپ اگر وہ اماؤنٹ اس کے بارے میں جان پائیں تو آپ حیرانی کے سمندر میں ڈوب جائیں کہ آپ کے اور میرے پیسے سے یہ ہو کیا رہا ہے تماشا اس ملک میں۔ اور اگر میں یہ ہوتا ہوا دیکھوں اور اپنے تجربے کی بنا پر مجھے علم ہو کہ مجھے اور میرے ملک کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، تو اگر میں اس طرح برہم نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ آپ نے دیکھا مثلا جاوید چنگڑ ہے، اس نے کیا کہنا شروع کیا ہے، وہ عبداللطیف کو سزا ہوئی MNA کو، اس نے ڈرانا شروع کر دیا ہے کہ 30-40 MNAs کو سزائیں ہو جائیں گی 9 مئی میں، 40 نشستیں خالی ہو جائیں گی اور ان 40 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نے ایک شے دیکھی ہے، چیز دیکھی ہے، غور کیجئے۔ آپ ایسے کیجئے کہ جاوید چودھری کا جو جاوید چنگڑ جسے میں کہتا ہوں، چودھری کوئی نہیں ہے، میں اپنا لفظ واپس لیتا ہوں، یہ لاہ کا یا صاحب کا جو کچھ بھی وہ لگاتا ہے آگے یا پیچھے، آج سے 20 برس پہلے اس کی شکل دیکھی۔ غلاظت تو بندے کے اندر ہوتی ہے جس کا اظہار مناسب مواقع پر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی شکل اس کی غلیظ تھی، خبیث تھی، مکروہ تھی، لیکن اب اس کی شکل دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان ہیومن فیس ہے۔ وہ منہ کھولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی غلیظ خارج زدہ جانور نے منہ کھول لیا ہو، کہ جس کی شکل دیکھتے ہی آپ کے جمالیاتی دائرے کے اندر غلاظت محسوس ہو، بدبو محسوس ہو، برا محسوس ہو، گھن آئے آپ کو۔ یہ ہے وہ آسمانی لعنت جو ان لوگوں پر برس رہی ہے۔ آپ سہیل وڑائچ کا چہرہ دیکھ لیں، آج سے 25 برس پہلے بھی وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا اندر سے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ثبوت کے ساتھ کہوں گا کہ جب لاہور میں اس نے قدم رکھا تو باقاعدہ طور پہ یہ ہوٹلوں میں جایا کرتا تھا تصویریں لے کر کہ دیکھیں جی کون سی دوشیزہ پسند ہے آپ کو۔ یہاں سے آغاز کیا اس شخص نے، اور ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جن کی رگوں میں ہی ایسا خون رواں ہو، جن کی خلقت اور کیمسٹری ہی چھوٹے پن پہ استوار ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں لگا ہوا ہے سہیل وڑائچ بھی کہ عمران خان جی کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا، عمران خان کوئی راہ نہیں دے رہا، عمران خان اپنی پارٹی کو برباد کر رہا ہے، عمران خان کو چاہیے کہ یزید کی بیعت کر لے۔ بھائی مزہ آیا اور سمجھ رہے ہو نا؟